آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو ابن عباس اس وقت 10 سال کے رہ گئے تھے، چھوٹی عمر میں، تو آقا کا وصال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قول کے مطابق صرف 4 حدیثیں روایت کی ہیں ڈائریکٹ، اور خود وہ ہزاروں حدیثوں کے راوی ہیں، لیکن ڈائریکٹ نہیں، دوسرے صحابہ سے حاصل کر کے، صحابی سے روایت کر کے حضور کی حدیث بتاتا ہے، اور کثیر الروایت صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ کس سے سیکھتے رہے؟ صحابہ اکرام سے سیکھتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرا سب سے بڑا استاد عمر فاروق ہے، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عمر، میرا سب سے پسندیدہ استاد عمر ہے۔ یہ ابن عباس کا فرمان بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، 6 کتابوں کا میں نے نام لیا، ان کو سیاستہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب میں ابن عباس کا یہ فرمان موجود ہے کہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ استاد عمر فاروق ہے۔ تو فاروق اعظم نے علم دیا ابن عباس کو، اور ابن عباس نے آگے پھیلایا، اور کثیر الروایات صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنی مسند پر بیٹھتے تھے تو حدیثیں سنیے۔ اب بہت شخصیات کے بارے میں ایسا ملتا ہے، میں 3 شخصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، یہی حضور کے چچا کے بیٹے، یہ ساتھ تھے۔ وضو کرانے کے لیے ابن عباس کے پاس برتن تھا، فاروق اعظم کو وضو کرانے لگے۔ یہ بخاری میں تقریباً 2 ڈھائی 3 صفحے کی حدیث ہے، ایک حدیث بڑی لمبی حدیث ہے۔ یہ وضو کرانے لگے، عرض کرتے ہیں حضور میرے دل میں ایک سوال کافی دنوں سے گھوم رہا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا، تو وہ سوال یوں ہے۔ آپ نے اس کا جواب دیا، وہ جواب بڑا لمبا ہے۔ جواب دے کے فرمایا ابن عباس آئندہ بھی کوئی سوال کرنا ہو تو جھجکنا نہیں ہے، مجھ سے سوال پوچھ لیا کرو، سبحان اللہ، مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ یہ الفاظ فاروق اعظم کے، خود بتانا اور سوال کرنے کی عام اجازت دینا اور یہ ابن عباس کون ہے؟ ترجمان القرآن، افقہ الناس، مفسر قرآن۔ ایک اور کتاب، یہ سیاستہ وغیرہ میں نہیں ہے، غالباً الاستیاب اس طرح کی کتاب میں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں موجود تھے، تو آپ نے وہاں بھی اس بات کا اعلان کیا تھا، فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ لوگ مدینہ سے دور تھے، ان کو علم کی پیاس تھی، یہ پیاس سیدنا مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجھائی ہے، اور انہوں نے بھی اعلان کیا۔ فاروق اعظم بھی کہتے ہیں پوچھ لو، مولا مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں پوچھ لو، اور ابن عباس بھی۔ ابن عباس کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، ابن عباس نے بے شمار صحابہ سے علم سیکھا ہے، لیکن 3 کا ذکر کتابوں میں خاص ملتا ہے کہ زیادہ علم انہوں نے 3 سے لیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت معاذ بن جبل۔ یہ 3 بڑے بڑے استاد ہیں عبداللہ بن عباس کے۔ فاروق اعظم بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو، علی المرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھ لو، اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی، بخاری میں حدیث ہے، جب بھی آپ مسند پر آ کر بیٹھتے، حاضرین موجود ہوتے، سب سے پہلے بیٹھتے ہی یہ جملہ آپ کی زبان پر آتا تھا کہ سلونی، پوچھ لو، سوال جواب شروع کیے۔ سوال جواب شروع کیے جائیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ہم نے یا امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس سے حاصل کیا، ہم تک کیسے ٹرانسفر ہوا،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایک مسئلہ 30 صحابہ سے جا کے پوچھا. آپ انصاری صحابہ کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے ایک ایک حدیث کے لیے, اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. استاد سے علم سیکھنا ہو تو بوئے نہیں کھڑکاتے, باہر بیٹھ جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں جب دیکھتا کہ دیر ہو گئی ہے, صحابی نکلنے میں اپنی مرضی سے نکلیں گے تو پوچھوں گا, باہر نہیں بلاؤں گا. دیر ہو جاتی تو آپ فرماتے ہیں میں کپڑا ڈال کے اوپر لیٹ جاتا تھا اور مدینہ شریف کی گلیوں کی مٹی اڑ اڑ کر میرے چہرے پہ پڑتی رہتی تھی. پھر جب وہ صحابی باہر نکلتے اپنے کسی کام سے تو مجھے دروازے پہ دیکھ کر کہتے, الفاظ دیکھیں ان کا ادب دیکھی, وہ کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, آپ نے ہمیں بے ادب کیا, مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں آپ کے گھر آ جاتا. تو ابن عباس فرماتے ہیں میں ان کو عرض کرتا کذالک امرنا ان نتعلم العلم, ہمیں علم حاصل کرنے کا یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ استاد کے دروازے پہ بھی جانا ہے, اس کا دروازہ بھی نہیں بجانا. یوں علم آگے پھیلایا گیا.